یہ انداز ہوتا ہے نا کچھ لوگوں کا. تو یہ وہ ایک تصویر ہے. ابو جہل اسی قسم کا انسان تھا. نہ نماز خود پڑھتا تھا، نہ کسی کو پڑھتے دیکھ سکتا تھا. اگر صرف غفلت ہوتی یا کیئرلیسنس یا عدم توجہی ہوتی تو چلو کیا ہوتا ہے کہ دوسروں کو دیکھ کر بھولا ہوا سبق تو یاد آ جاتا ہے. یعنی آپ سوچیں آج کوئی شخص ہے وہ نماز نہیں پڑھتا، کیوں؟ کیئرلیس ہے، لاپرواہ ہے. کسی اور کو دیکھے گا تو چلو احساس تو ہو جائے گا کہ چلو مجھے بھی نماز پڑھنی ہے. ابو جہل کا معاملہ کیا تھا؟ بے توجہی کی وجہ سے اللہ سے دور نہ تھا، تکبر کی وجہ سے دور تھا. انا کا پردہ اتنا بھاری تھا کہ اللہ کے پاس نہ آنا چاہا. صحیح مسلم میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک مرتبہ قریش کے سرداروں سے ابو جہل نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے. انہوں نے جواب دیا ہاں. تو ابو جہل نے کہا کہ لات اور عزیٰ کی قسم اگر میں نے اس حالت میں اس کو دیکھ لیا اس کی گردن رون دوں گا. تو پہلے پوچھا کہ کیا آپ کے سامنے محمد اپنا چہرہ خاک آلود کرتا ہے، یعنی کہ سجدہ کرتا ہے؟ تو کہا کہ میرے سامنے کیا تو پھر میں تو یہ حال کروں گا، گردن رون دوں گا، اس کا چہرہ مٹی میں رگڑ دوں گا. اس کے بعد اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھا اور آپ کو ستانے کے لیے چلا. لوگوں نے اچانک دیکھا کہ ایڑی کے بل پلٹ رہا ہے اور دونوں ہاتھوں سے اپنا بچاؤ کر رہا ہے. لوگوں کے پوچھنے پر بتایا کہ میرے اور اس کے درمیان آگ کی ایک خندق ہے اور ہولناکیاں ہیں اور پر ہیں. بعد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر وہ میرے قریب آتا فرشتے اس کا ایک ایک عضو اچک لیتے. اتنا دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لایا تو تکبر کی کوئی لمٹ ہونی چاہیے نا. ان لمیٹڈ تکبر تھا. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اس قوم کا فرعون ہے. کتنا کچھ اللہ نے اس کو دیا تھا، عقل اتنی تھی. اچھا خدمت خلق بھی کیا کرتا تھا، بڑا جنرس تھا، بڑا سخی تھا ابو جہل. عقل مند تھا، اتنا اعلیٰ مقام معاشرے میں حاصل تھا، اتنی اعلیٰ پوزیشن ملی ہوئی تھی، سب کچھ تھا، حق بھی سمجھ گیا تھا کہ ہاں محمد حق پر ہیں. لیکن کیا کیا؟ اب اس کے حال پہ افسوس ہے. ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی، تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر وہ نیکی کا حکم دیتا اور وہ تقوی کی تلقین کرتا تو کتنی اچھی بات ہوتی. یعنی کتنی بڑی محرومی ہے اس شخص کی، اتنی صلاحیتیں تھیں اس سے نہیں عن المعروف، معروف سے روکنے کے بجائے اگر وہ امر بالمعروف کرتا تو کتنا اچھا ہوتا، اپنے لیے کتنی خیر کتنی بھلائی کما لیتا. روکنے کے بجائے خود تقوی کا بھلائی کا حکم دیتا. تو ایک مطلب تو ان دو آیات کا یہ لیا گیا، یعنی ان کو ابو جہل سے ان کو لنک کیا گیا، اس کے حال پر افسوس ہے. ایک اور تفسیر یہ بھی ہے کہ ارأیت ان کان علی الہدی او امر بالتقوی کا تعلق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہدایت کا راستہ دکھا رہے ہیں، تقوی کا حکم دے رہے ہیں، اور پھر بھی یہ شخص روکتا ہے ان کو. کتنا برا انسان ہے. اور لاخدا علم کا نتیجہ یہ نکلتا ہی ہے کہ لوگ اللہ کی اطاعت سے روکنے لگتے ہیں. ارأیت ان کذب وتولی الم یعلم بان اللہ یری، تمہارا کیا خیال ہے اگر یہ منع کرنے والا شخص حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو تو کیا وہ نہیں جانتا کہ اللہ اس کو دیکھ رہا ہے؟ اس نے جھٹلا دیا، نبی کی دعوت کو اس نے رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا. اور وجہ کیا تھی کہ دنیاوی پوزیشن عزت میں کمی آتی محسوس ہو رہی تھی. اگر اللہ کی خاطر عزت اس کی چلی جاتی تو اللہ تو اس کو دیکھ رہا تھا، اللہ اس کو بدلہ دیتا، آخرت میں اللہ اس کو مکرمین میں شامل کرتا. اگر خوف خدا اس کے اندر ہوتا تو یہ ڈرتا کہ میری حرکتوں کو اللہ دیکھ رہا ہے. لیکن چونکہ اللہ سے بے خوف تھا تو انجام بڑا خوفناک ہوگا اس کا. بڑی سخت دھمکی ہے ان الفاظ میں کہ اللہ جو ہے اس کو دیکھ رہا ہے. کلا لئن لم ينتہ لنسفعا بالناصیہ ناصیۃ کاذبۃ خاطیہ، ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اس کو کھینچیں گے، اس پیشانی کو جو جھوٹی اور سخت خطا کار ہے. اب یہ دھمکی ہے ابو جہل کے لیے.
اگر یہ باز نہ آیا لنصفعا بالناصیہ، نصفعا سین فا عین مادہ ہے، معنی ہے سختی کے ساتھ کھینچنا. کس چیز کو؟ ناصیہ. ناصیہ سر کے اگلے بالوں کو کہتے ہیں جو پیشانی کے اوپر آ جائیں. ہیئر لاک کہتے ہیں نا، بعض لوگوں کے بال بہت ایک ہیرو والے انداز میں پیشانی پر گرے ہوئے ہوتے ہیں، یہ وہ چیز ہے جو پیشانی پر بال آ جائیں. بہت شان اور خوبصورتی کے طور پہ جس طرح کے بال بنائے جاتے ہیں. تو پیشانی کا ذکر کیا گیا. پیشانی پر جو بال گرے ہیں، پیشانی سے مراد ہے چہرہ. شکل پر تکبر ہے، کیئرلیس ایٹیٹیوڈ کی چھاپ ہے، یہ سارا غرور ہے اس کو. کیسی ہے اس کی پیشانی؟ کاذبۃ، جھوٹی، خاطئۃ، خطا کار. پیشانی کیا کہ جو پیشانی ہے ہماری، اس کے پیچھے جو دماغ کا حصہ ہے اس میں سوچ اور ارادے بنتے ہیں انسان کے. تو یہ بھی اس کی ایک جدید سائنس کی روشنی میں اس کی تفسیر کی گئی ہے کہ یہ جو اس کا دماغ کا یہ حصہ ہے، نیو کارٹیکس شاید کہتے ہیں اس کو، تو یہاں پر اس کی جو سوچیں بنتی ہیں انتہائی خطا کار، انتہائی غلط، انتہائی جھوٹی باتیں سوچتا ہے. تو جو اس کا تھاٹ پروسیس ہے اس کی سخت نفی کی جا رہی ہے، ریجیکٹ کیا جا رہا ہے اس کو. تو یہ ایسے عمل کرتا ہے پھر گندے گندے. تو ٹھیک ہے، فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو. نادی محفل کو کہتے ہیں، دوستوں کا، پرستاروں کا حلقہ، فرینڈز، فینز، سب آرڈینیٹس، سب کو بلا لے یہ. اس لیے کہ ابو جہل اپنی مجلس پر بہت اترایا کرتا تھا کہ میں تو بڑے بڑے لوگوں کو جانتا ہوں، میری تو بڑی پہنچ ہے، بڑے بڑے لوگ میرے دوست ہیں. تو فرمایا ٹھیک ہے، بلا لے، سب کو بلا لے. سندع الزبانیہ، ہم بھی عذاب کے فرشتوں کو بلا لیں گے، اللہ بھی زبانیہ کو بلا لے گا. زا بانون زبنا کے معنی ہوتے ہیں دھکا دینا. پرانے زمانے میں بادشاہ جن سے ناراض ہوتے تھے، پھر ان کے ہاں سپاہی اور پولیس والے ہوتے تھے جو ایسے لوگوں کو بے عزتی کے ساتھ دھکے دے دے کر دربار سے نکال دیا کرتے تھے. تو بتایا ہے یہاں پر کہ ایسے اللہ تعالیٰ اس کی بے عزتی کرے گا قیامت کے دن. تو زبانہ کا مطلب ہوتا ہے ہٹانا. اونٹنی کا لات مارنا بھی اس کے معنی ہیں، ایک بے عزتی کے معنی ہیں اس میں. تو فرمایا کہ یہ اس کا حال ہوگا قیامت کے دن. اور آخر میں پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے، کلا لا تطعہ واسجد واقترب، ہرگز نہیں اس کی بات مت مانیے اور سجدہ کریے اور اپنے رب کا قرب حاصل کر لیجئے. اللہ کے رسول کو ہدایت اور ان کے ذریعے سے ہم سب کو نصیحت کی جا رہی ہے کہ معاشرے کے ایسے بھٹکے ہوئے ایلیٹس، ایرسٹوکریٹس کے روب میں آنے کی قطعاً ضرورت نہیں. ایسے لا خدا تعلیم یافتہ لوگوں کی باتوں سے مروب ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. ان کی ڈگریز مت دیکھو، یہ دیکھو ان کے منہ سے کیا نکل رہا ہے، کہتے کیا ہیں. اتنا پڑھ کر آئے ہیں اور شراب کو اگر حلال کر رہے ہیں تو جھک ماری ہے، کیا علم حاصل کیا. اتنا پڑھ کر آئے ہیں اور سود کو انسانی معاش کی ضرورت قرار دیتے ہیں تو کیا پڑھ کر آئے؟ کچھ نہیں پڑھا، کچھ نہیں سمجھ آیا ان کو. قرآن الٹریٹ ہیں یہ، بالکل بیکار ہے ان کا علم. تو ان کی ڈگریوں سے متاثر مت ہونا، ان کے شخصیتوں کے روب میں مت آنا، ان کا کرزمہ مت دیکھنا. یہ اللہ والوں کو دھتکارتے ہیں، ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کو اگنور کرتے ہیں. کوئی بات نہیں، تم اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ تو قبول کرنے کو تیار ہے. اللہ کے قریب آ جاؤ، اللہ کے آگے جھکو. جھکنا تو ہے، یاد رکھے انسان کو جھکنا تو ہے. دو چوائسیز ہیں، یا انسانوں کے آگے جھکے یا اللہ کے آگے. بالکل غلط ہے یہ بات جو کہتے ہیں لوگ کہ ہم کسی کے آگے نہیں جھکتے، ہم کسی کی بات نہیں مانتے. مانتے ہیں. یا انسانوں کے آگے جھکتا ہے انسان یا اللہ کے آگے. تو کیوں جھکے انسانوں کے آگے؟ واسجد، اللہ کے آگے جھکیں. واقترب، اور قریب آ جائیں اللہ سے. چھوڑیں ان کو، رہنے دیں. اللہ نے ہمیں اپنا بنا لیا، اللہ نے اپنا لیا ہے. تو ان کے آگے جھکنے، ان کو راضی کرنے کے بجائے گراولنگ ایٹ دیئر فیٹ، اپنے رب کے آگے انسان جھکے، عاجزی کرے، اللہ کی فرما برداری اختیار کرتا جائے، اللہ سے قریب ہوتا جائے. حدیث میں آتا ہے بندہ اپنے رب سے قریب ترین سجدے کی حالت میں ہوتا ہے. ابو داؤد کی روایت ہے ابو ہریرہ سے،
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بندہ اپنے رب سے قریب تر اس وقت ہوتا ہے جب کہ وہ سجدے کی حالت میں ہو، اس لیے سجدے میں بہت دعا کیا کرو۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتا ہے سجدے کی حالت میں دعا قبول ہونے کے لائق ہے۔ تو نفل نمازوں میں اس کا اہتمام کیا جا سکتا ہے اور سجدے میں وہ دعائیں مانگی جا سکتی ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے منقول ہیں۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک صحابی نے وضو کرایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان سے بہت خوش ہوئے اور پوچھا کہ تم جو مانگتے ہو وہ مانگو، یعنی میں تمہارے لیے دعا کروں گا۔ تو ان صحابی نے کہا کہ میں جنت میں آپ کا قرب چاہتا ہوں، آپ کا ساتھ چاہتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم سجدوں کی کثرت سے میری مدد کرو، یعنی مراد کیا ہے؟ نفل نمازیں کثرت سے پڑھنی چاہیے۔ جب موقع ملا 2 رکعت نفل نماز پڑھ لی، الحمدللہ۔ یہ بھی آیت سجدہ ہے، اس پر بھی سجدہ کرنا یقیناً اللہ کے قرب کا، اس میں ایک نہ ایک پہلو نکلے گا کہ اللہ کے قرب کا ذریعہ بنے گا سجدہ کرنا۔ والآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔